بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو اسلامک فیض چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبت و بھرا السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع شیطان کی اولاد، شیطان کا قبہ، شیطان کی اولاد کون سی ہے اور شیطان ان کے ذمے کون کون سے کام لگائے ہیں۔ یقیناً اس سے پہلے آپ تک یہ معلومات نہیں پہنچی ہوگی۔ میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ یہ ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ ابن ابی الدنیا مقائد الشیطان میں ہے۔ سید المفسرین حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کے 5 بیٹے ہیں اور ہر ایک کو اس نے علیحدہ علیحدہ کام کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ ان کے نام یہ ہے: صبر، اعور، مسوت، داسم، ذلینور۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ شیطان کے سب سے بڑے بیٹے صبر کے ذریعے اس نے کون سا کام مقرر کیا ہے۔ صبر مصیبتوں کا مالک ہے جو بے صبری کرنے اور گریبان پھاڑنے اور منہ پر تماچا مارنے، پیٹنے اور خلاف اسلام جہالت کی باتیں کہنے کا حکم دیتا ہے۔ شیطان کا دوسرا بیٹا اعور زناکاری کا مالک ہے جو زنا کا حکم دیتا ہے اور اس کو خوبصورت دکھاتا ہے۔ مسوت جھوٹ کا مالک ہے جو آدمی کو جھوٹ القا کرتا ہے تو وہ دوسرے شخص کو خبر دیتا ہے، پھر وہ شخص اپنی قوم میں جا کر کہتا ہے، میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کو میں شکل سے پہچانتا ہوں لیکن اس کا نام نہیں جانتا، اسی نے یہ بات مجھے بتائی ہے۔ داسم آدمی کے ساتھ اس کے گھر والوں کے پاس آتا ہے اور اس کے گھر والوں کے عیب بتا کر ان کے اوپر غصہ دلاتا ہے۔ ذلینور بازار کا نگراں ہے جس نے اپنی گمراہیوں کا جھنڈا بازاروں میں گاڑ رکھا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو ابلیس اپنی شیطانی فوج زمین پر پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے جو مسلمان کو گمراہ کر کے آئے گا میں اس کو تاج پہناؤں گا۔ جب شیطان کا یہ لشکر اپنے فتنے پھیلا کر شام کے وقت واپس آتے ہیں تو ان میں سے ایک شیطان اپنا کارنامہ سناتے ہوئے کہتا ہے کہ میں فلاں آدمی کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو ابلیس کہنے لگا عنقریب وہ دوبارہ شادی کر لے گا، لہٰذا تو نے بڑا کام نہیں کیا۔ اور شیطان کہتا ہے میں فلاں آدمی کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، تو ابلیس اس کے جواب میں کہتا ہے عنقریب وہ ان کے ساتھ نیکی اور اچھا سلوک کرے گا، تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ ایک اور شیطان کہتا ہے کہ میں فلاں کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ اس نے شراب پی لی، تو ابلیس کہتا ہے تو نے اچھا کام کیا۔ اور شیطان کہتا ہے کہ میں فلاں آدمی کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ اس نے زنا کر لیا، ابلیس کہتا ہے تم نے بھی اچھا کام کیا۔ پھر ایک اور شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ اس نے ایک شخص کو ناحق قتل کر ڈالا، ابلیس کہتا ہے تو نے ہی تو کام کیا ہے، تو نے سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ شیطان کہتا ہے انسان مجھ پر کیسے غالب آ سکتا ہے، جب وہ خوش ہوتا ہے تو میں آتا ہوں اس کے دل پر مسلط ہو جاتا ہوں، جب وہ غصہ کرتا ہے تو میں اڑ کر اس کے دماغ پر سوار ہو جاتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں 2 آدمی رہا کرتے تھے جن میں سے ایک بہت عبادت گزار اور دوسرا عالم تھا۔ شیطان نے اپنے 5 بیٹوں کو ان کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے اپنی بھرپور کوشش کی لیکن وہ ان کو گمراہ کرنے میں ناکام رہے۔ ان کے 5 بیٹے اپنے باپ ابلیس کے پاس آئے اور کہا ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہم ان کو گمراہ کرنے میں ناکام رہے۔ ابلیس ملعون نے کہا ان کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ پھر ابلیس عبادت گزار یعنی عابد شخص کے راستے میں بیٹھ گیا۔ جب عابد شخص سامنے آیا یہاں تک کہ ابلیس کے قریب ہوا تو ابلیس اس کے سامنے بوڑھے آدمی کی صورت میں کھڑا ہو گیا، اپنے ماتھے پر سجدے کا نشان ظاہر کیے ہوئے تھا۔ چنانچہ ابلیس نے عابد سے پوچھا میرے دل میں ایک سوال ابھر رہا ہے تو میں نے سوچا کہ اس کے متعلق آپ سے پوچھ لوں۔ عابد نے کہا پوچھو۔
اگر میرے علم میں ہوگا اس کا جواب دے دوں گا۔ ابلیس نے کہا کہ اللہ عز و جل اس کی طاقت رکھتا ہے کہ آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں، درختوں اور پانی کو ایک انڈے میں بغیر انڈے کو بڑے کیے سما دے اور بغیر ان مخلوقات کو چھوٹا کیے۔ عابد نے حیران ہو کر پوچھا، بغیر انڈے کو بڑا اور بغیر ان چیزوں کو کم کیے؟ عابد سوچ میں پڑ گیا تو ابلیس نے عابد سے کہا، اب آپ چلے جائیں۔ پھر ابلیس نے اپنے بیٹوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، میں نے اس کو اللہ کے متعلق شک میں ڈال کر ہلاک کر دیا۔ پھر ابلیس عالم کے راستے میں بیٹھا۔ جب عالم شیطان کے سامنے ہوا، یہاں تک کہ ابلیس کے قریب پہنچا تو ابلیس احتراماً کھڑا ہو گیا اور پوچھا، اے حضرت، میرے دل میں ایک سوال کھٹک رہا ہے، میں نے چاہا کہ آپ سے پوچھ لوں۔ عالم نے فرمایا، پوچھو، اگر مجھے معلوم ہوگا تو ضرور تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ ابلیس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ تمام آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں، درختوں اور پانی کو ایک انڈے میں بغیر انڈے کو بڑا کیے اور بغیر ان مخلوقات کو چھوٹا کیے سما دے۔ عالم نے ابلیس کو جواب دیا، بالکل سما سکتا ہے۔ تو ابلیس نے انکار کے لہجے میں رد کر دیا اور کہا، انڈے کو بڑھائے بغیر اور ان مخلوقات کو چھوٹا کیے بغیر کیسے سما دے گا؟ عالم نے ابلیس کو جھڑ کر کہا، ہاں بالکل کر سکتا ہے۔ پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کام تو یہی ہے، جب وہ کسی چیز کو چاہے اس سے فرما دے ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ عالم کا جواب سن کر ابلیس نے اپنے بیٹوں سے کہا، میں یہی جواب سنوانے کے لیے تم کو یہاں لایا تھا۔ ابن ابی دنیا مقائد الشیطان میں حضرت صفوان کی سند سے وہ ایک شیخ سے روایت کرتے ہیں کہ مومن جب وفات پاتا ہے تو شیطان اس مومن پر اس کے گھر کے بعض افراد سے بھی زیادہ روتا ہے، جس کو شیطان دنیا میں گمراہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان آیت سجدہ تلاوت کرتا ہے اور اس پر سجدے تلاوت کرتا ہے تو شیطان اس سے دور ہٹ کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، انسان کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا اور اس کو جنت مل گئی، اور مجھے بھی سجدے کا حکم دیا گیا تھا تو میں نے نافرمانی کی اور مجھے دوزخ ملی۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور آنے والی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔